بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے، اور یہ سبق نمبر 4 ہے جس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ اس سبق کی صنف جو ہے وہ ہے مضمون یا تذکرہ نگاری، اور اس کا ماخذ ہے آب حیات۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف جو ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں یہ 1830 میں دلی میں مولوی محمد باقر کے ہاں پیدا ہوئے، جو اپنے وقت کے معروف صحافی، ادیب اور عالم تھے۔ آزاد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد ازاں اپنے والد کے جو دوست تھے شیخ محمد ابراہیم، ان سے جو ہے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور شاعری کا ذوق بھی پختہ کیا۔ ان کے والد جنگ آزادی 1857 میں حصہ لینے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، ان کا گھر بار لوٹ لیا گیا۔ آزاد بڑی مشکل سے جان بچا کر صرف اپنے استاد ذوق کا جو دیوان ہے وہ لے کر لکھنؤ پہنچے۔ کچھ مدت جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، آخرکار 1864 میں لاہور پہنچے اور یہیں کے ہو رہے، اور پھر لاہور میں ہی کربلا گام شام میں جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ آ کے بہت سی ملازمتیں کیں اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے مولانا حالی کے ساتھ مل کر جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی جواں مرگی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور آثار جنوں پیدا ہو گئے، یعنی ذہنی توازن جو ہے وہ ان کا صحیح نہیں رہا، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال جو ہیں وہ اس حالت میں گزارنے کے بعد جنوری 1910 میں اسی عالم دیوانگی میں جو ہے وہ اس دار فانی سے سفر عدم کیا۔ ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں ہیں جی آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند اور سخندان فارس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان کے جو ہیں کچھ درسی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اب جو ہے ہم آتے ہیں جی مرکزی خیال کی طرف۔ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر جو ہیں وہ معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں۔ ان کی حس مزاح دوسروں سے قدرے تیز ہوتی ہے، ان کے مزاح میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہوتا ہے، طنز کا انداز بھی ان کی پہچان ہوتا ہے، اور ان کے طنز میں افراد کے لیے عبرت پائی جاتی ہے۔ سبق میں مختلف شاعروں کی زندگی کے مختلف رخ پیش کر کے یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ طبقہ جس قدر حساس ہوتا ہے معاشرے کے لیے اتنا ہی مفید ہوتا ہے، اور وہ اپنی زباندانی کے انداز بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کی مجالس جو ہیں ان کو پر رونق اور پر لطف بنا دیتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں دو شخصوں کے درمیان میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام پر بحث ہو رہی تھی، اور بحث جو ہے یہ بہت طویل ہو گئی۔ خواجہ باسط جو کہ دونوں کے مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ہی باکمال شاعر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا سودا کا کلام واہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، ایک شریف زادے نے غزل کا مطلع پڑھا۔ مرزا سودا نے اس کی بے حد تعریف کی اور کہا، میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، خدا کی قدرت چند ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاء اللہ خان جرت سے ملنے آئے، جرت سر جھکائے کسی خیال میں مگن تھے۔ سید انشا نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی ہو جائے، لیکن تاکہ مطلع مکمل ہو جائے۔ سید انشا کے اصرار پر انہوں نے مصرع سنا تو دیا۔ سید انشا جو ہیں انہوں نے فوراً دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کر دیا۔ ایک دن شیخ امام بخش مشاعرے میں اختتام پر پہنچے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے انہیں بتایا کہ سب حاضرین آپ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے۔ ناصح نے موقع کی مناسبت سے ایک شعر سنایا، جسے سن کر محفل میں موجود سبھی لوگوں نے تعریف کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد نے بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، چنانچہ آتش نے اسے کہا کہ بنارس کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر اس شاگرد نے عرض کی، حضرت کیا یہاں کا اور بنارس کا خدا الگ الگ ہے؟
آتش نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ دونوں جگہوں پر خدا ایک ہے تو پھر ہم سے کیوں دور جاتے ہو؟ جو خدا وہاں رزق دے سکتا ہے یہاں دینے پر بھی قادر ہے، اس لیے تسلی رکھو۔ اور اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن معمول کا دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے قریب آ کر کچھ پیغام دیا اور فوراً رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان نے بادشاہ سے پوچھا، حضور، یہ مرشد زادے کا اس قدر جلدی آنا اور پھر جلدی چلے جانا کیا تھا؟ بادشاہ کی زبان سے بے ساختہ یہ مصرع نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ سن کر ابراہیم ذوق نے فوراً شعر مکمل کر دیا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ مرزا غالب کی تصنیف کاتب برہان کے جواب میں کئی لوگوں نے لکھا۔ کسی نے لکھا کہ حضرت آپ فلاں شخص کی کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھتے؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میاں، اگر کوئی گدھا تمہاری لات مار دے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جی بچے، یہ ہو گیا سبق کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں اہم عبارت کی تشریح کی طرف۔ اور عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور حوالہ متن اور تشریح جو ہے اس کا پتہ ہے آپ کو کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے حوالہ متن میں ہم نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ ہیں معمولی، عام، مرشد زادہ، پیر زادہ یا شہزادہ کو بھی کہتے ہیں، صاحب عالم، اس سے مراد ہیں بہادر شاہ ظفر، بے توقف، بلا تعامل، بغیر رکے ہوئے، حیات، زندگی، قضا، موت۔ جی بچوں، مشکل الفاظ کے معنی جان لینے کے بعد ہم آتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ سیاق و سباق کچھ اس طرح سے ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد ادبی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شعراء کی زندگی کے بارے میں نئی، اچھوتی اور ادبی تحریریں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب آب حیات شعراء کی حالات زندگی پر لکھی گئی ہے اور یہ سب سے مستند کتاب ہے۔ جب شعراء کرام آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ہلکے پھلکے ظریفانہ انداز میں چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں بذات خود ادبی دنیا میں نمایاں مقام کی حامل ہوتی ہیں۔ آب حیات میں انہوں نے شعراء کی زندگی جو ہے نجی یعنی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے مزاحیہ واقعات کو نہایت لطیفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر بے ساختہ لبوں پر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ لطیفہ بھی ان کی کتاب آب حیات سے ہی انتخاب ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت جو ہے اس میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر معمول کا دربار لگائے ہوئے تھے، یعنی خاص مقصد کے تحت نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں بادشاہ کے پاس صرف چند خاص لوگ ہی موجود تھے جن کے ساتھ وہ محو گفتگو تھے۔ ان میں سے دہلی کے مشہور و معروف حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے جو کہ بہادر شاہ ظفر کے خاص معالج تھے۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے استاد ابراہیم ذوق بھی وہیں موجود تھے۔ چند لمحوں بعد دربار میں ایک مرشد زادے حاضر ہوئے جو شاید کسی بیگم صاحبہ یا مرشد زادی کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے اور بادشاہ کے حضور پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ پیغام دھیمی آواز میں بادشاہ کے گوش گزار کیا اور اسی وقت دربار سے رخصت ہو گئے۔ دربار میں موجود حکیم احسن اللہ خان نے مرشد زادے کو اتنی جلدی رخصت ہوتے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حضور عرض کیا، صاحب عالم، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ صاحب اتنی جلدی آئے بھی اور فوراً ہی تشریف بھی لے گئے؟ یہ کیسی تشریف آوری ہے اور اتنی جلدی روانگی کیوں ہے؟ بہادر شاہ ظفر کی زبان سے بے ساختہ یہ مصرع ادا ہوا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ استاد محترم،
ملاحظہ ہو کہ میں نے موقع کی مناسبت سے کتنا موزوں اور صاف مصرع ادا کیا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر ذوق بولے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ چنانچہ ابراہیم ذوق نے فوراً شعر مکمل کر دیا، جس پر حاضرین محفل اور بادشاہ نے تعریف کی اور داد و تحسین سے نوازا۔ شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں لائی تو ہم بھی آ گئے، جب زندگی کا دورانیہ ختم ہو گیا تو موت ہمیں لے چلی تو ہم چل دیے، یعنی ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی نہ خوشی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی خوشی اور رضامندی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جی بچوں، عبارت کی تشریح کے بعد آتے ہیں مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آہ اور مرزا سودا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ سودا نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا، میاں صاحب جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ جی اگلا سوال، سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی، اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی۔ اگلا سوال، خواجہ صاحب خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جو دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جی بچوں، یہ تھا سبق نمبر 4، جس میں ہم نے مصنف کے تعارف کے بارے میں، تصانیف کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد مرکزی خیال، خلاصہ، عبارت کی تشریح اور مشکل جو سوالات ہیں، مشقی سوالات جو ہیں آپ کی کتاب کے آخر پہ جو دیے ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں، یعنی سبق نمبر 5 میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔